الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. ایک زندگی وہ عطا فرمائی ہے کہ جس کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے، اور ایک زندگی اللہ پاک نے اس انسان کو وہ دی ہے جس کا تعلق اس کے اجتماعی ماحول کے ساتھ ہے. پاک نے یہ جسم بنایا ہے. ہمارا جسم یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ذاتی زندگی کے لیے دیا ہے. اس جسم کے ساتھ ہر انسان، چاہے وہ کسی رنگ، نسل، مذہب، قوم کا ہے، ہر انسان اپنے جسم کے ساتھ اپنی ایک ذاتی زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے. لیکن اس جسم کے بعض اعضاء وہ ہے جو ظاہر ہیں، مثلا ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، یہ نظر آ رہے ہیں. اب خدا نخواستہ جسم کے ان ظاہری اعضاء میں کوئی تکلیف ہو جائے تو وہ تکلیف بھی نظر آئے گی. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ساتھی آ رہے ہیں اور اس نے ہاتھ باندھا ہوا ہے گلے کے ساتھ. کیا ہو گیا؟ کہتے کل موٹر سائیکل سے پھسل گیا، ہاتھ میں فریکچر ہو گیا، اس لیے ڈاکٹر نے جو ہے اس پہ پلاسٹر چڑھا دیا 3 ہفتے کا. جیسے ہم دیکھتے ہیں، چونکہ ہاتھ جسم کا ظاہری حصہ ہے تو ظاہری حصے کی تکلیف بھی ظاہر میں نظر آتی، آنکھوں کے سامنے. اور ایک ہمارے جسم کا اندرونی نظام ہے کہ اس میں دل ہے، دماغ ہے، پھیپھڑے ہیں، معدہ ہے، جگر ہے، خون ہے، مثانہ ہے، سارے اعضاء ہیں. اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی تکلیف ہو جائے، معدے میں، جگر میں، پھیپھڑے میں، چونکہ اعضاء پوشیدہ ہے، نظر نہیں آ رہے، تو اس کی تکلیف بھی نظر نہیں آئے گی، وہ اندر چھپی ہوئی ہے. لہذا کوئی اس وقت تک نہیں کہہ سکتا کہ بھئی جب تک ایکس رے نہ ہو جائے، ٹیسٹ نہ ہو جائے تو نہیں بتا سکتے کہ دل میں کیا تکلیف ہے. مشین بتاتی ہے کہ آپ کا دل بڑا ہو گیا ہے، آپ کا معدہ سوج گیا ہے، آپ کے جگر پہ ورم آ گیا ہے. چونکہ جسم کے یہ اعضاء ہے پوشیدہ، تو اس میں جو اونچ نیچ ہے، بیماری، صحت مندی ہے، وہ بھی ہے پوشیدہ.
یہ بات تو بالکل ایک آسان کامن سی بات ہے، لیکن میرے عزیزو دوستو بزرگوں، جو اصل بات عرض کرنا چاہتا ہوں، انسانی جسم کے یہ ظاہری اعضاء اور باطنی اعضاء، ان کو اللہ پاک نے ایک جوڑ عطا فرمایا ہے، ایک تعلق دیا ہے، اور اسی تعلق کی بنیاد پر ہماری زندگی کی صحت اور بیماری کا دار و مدار ہے۔ بعض دفعہ ہاتھ، پیر، ناک، کان، آنکھیں سب صحیح سلامت ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ ساتھی بیچارے تھکے ہوئے کمزور قدموں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی جی جسم میں خون کی کمی ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں خون نظر نہیں آ رہا ہے نا، پوشیدہ ہے، لیکن اس کا جسم کے ظاہری اعضاء سے اللہ پاک نے ایسا تعلق جوڑ دیا کہ جو تکلیف اندر ہوئی اس کا اثر باہر کے جسم پہ بھی آ گیا، ظاہر ہو گیا۔ اور ایک آدمی، اللہ پاک سب کو صحت عطا فرمائے، ترتیب کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے، آ کے صف میں بیٹھ گیا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے اندر کے جسم کا نظام درست ہے، اسی وجہ سے اس کے ہاتھ، پیر، ناک، کان، آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں۔ اب دیکھیں یہ ایک ذاتی شخصی زندگی ہے، لیکن اس زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں کیا بات سمجھا دی کہ ایک انسان کے ظاہر اور باطن میں جب جوڑ اور اتفاق ہوتا ہے تو اس کی شخصی زندگی تندرست ہوتی ہے، بیمار نہیں ہوتی۔ بالکل من وعن یہی معاملہ ہے ہماری اجتماعی زندگی کا، اور ہمارے اجتماعی ماحول کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اب ہم جس ماحول میں، معاشرے میں، لوگوں میں رہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جی ہمارا ماحول ہے، ہمارا علاقہ ہے، ہمارا محلہ ہے۔ ایک سب کے ظاہری چہرے ہیں، یہ فلاں صاحب ہے، وہ فلاں بھائی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، اور اس بنیاد پر ہم آپس میں جڑے رہتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہے، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں کس سے جڑی ہوئی ہے؟ ظاہر کے ساتھ جڑی ہوئی۔ لیکن اسی معاشرے اور اسی ماحول کے اندر اگر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی اور اس کی وجہ سے کسی کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان غیر محفوظ ہو گئی، ظاہراً کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، سب چہرے سے، مہرے سے، چال ڈھال سے، لباس سے پاک صاف لگ رہے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ جی رات کسی کی فلاں چیز غائب ہو گئی، لیکن پتہ چلا کہ رات کسی کو گولی مار دی گئی، لیکن پتہ چلا کہ خدا نخواستہ کسی بچی کی عزت خراب کر دی گئی۔ اب یہ حادثات اگر کسی معاشرے، ماحول میں شروع ہو گئے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اجتماعی زندگی کے ظاہر و باطن کا جوڑ باقی نہیں رہا۔ ظاہر میں مجھے جو نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ نہیں ہے، اندر کی زندگی کچھ اور ہے، اور اس بدنظمی کا انجام کیا ہوگا کہ دن بدن ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ وہ معاشرہ، وہ ماحول، وہ علاقہ، وہ شہر، یہاں تک کہ وہ ملک، وہ اس اعتبار سے غیر محفوظ تصور کیا جائے گا کہ جی یہاں کسی کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان محفوظ نہیں ہے۔ اب آپ حضرات جانتے ہیں کہ چونکہ یہ آج کا ہمارا ایک زندہ مسئلہ ہے، رائج مسئلہ ہے جو چل رہا ہے،
اور کچھ عرصے سے یہ چیز بہت زیادہ بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے دوستو، یہ خرابی محسوس ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ تھا کہ بھئی کسی کے کو لوٹ لیا، کسی کی جیب کاٹ دی، کسی سے اسلحے کے زور پہ گاڑی لے لی، فلاں بنیاد پہ کسی کو قتل کر دیا، یہ سارے سلسلے۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، سوال یہ ہے کہ اس سلسلے نے چلتے 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 اتنا ایک خطرناک اور ہولناک رخ اختیار کیا کہ اب ہمارے معصوم بچے اور بچیاں وہ غیر محفوظ ہو گئے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر مستضاد مصیبت یہ ہے، افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک اور اسلامی معاشرے کی وہ جگہ جو مقدس اور مبارک تصور کی جاتی ہے، اور جہاں انسان ایک مسلمان آج تک اپنے بچوں کو محفوظ تصور کرتا آیا ہے، وہاں اگر ہمارے بچوں اور بچیوں کی عزت غیر محفوظ ہو گئی اور وہ چیزیں ہائی لائٹ ہو گئی، اطلاعات آنے لگ گئی، تو پھر یہ انسان اپنی مستقبل کی زندگی کی کیا ترتیب بنائے گا؟ اس لیے وجوہات پہ نظر ڈالنا، اسباب پہ نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اندر ایک اجتماعی طور پہ ایک ناسور کہہ دیں، ایک مرض کہہ دیں کہ ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ اس خرابی کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اچھا اس موقع پر ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ آئندہ کے لیے اس صورتحال کا سدباب کیا ہے۔ نظام زندگی تو رکنا نہیں ہے نا۔ ہر ایک کو کہا جائے کہ آپ 100% اپنے بچے بچیوں کو گھر بٹھا دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جو باطل کی فکر یہی ہے کہ واقعہ ایک ہو لیکن اس کو اتنا ہائی لائٹ اور مشہور کیا جائے کہ ایک مسلمان معاشرے کا ذہن اپنے تعلیمی نظام سے بالکل اٹھ جائے۔ اس لیے اب صورتحال یہ ہے، چند باتیں آج کی مجلس میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں جو ہمارے حصے کی کمزوریاں ہیں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، بہت زیادہ۔ سب سے پہلی بات تو دیکھیں دوستو یہ کہ جب اس طرح کے واقعات اب آپ محسوس کریں چند کچھ عرصہ ہوا یہ ہونا شروع ہوئے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ملک کوئی 2-4 سال پہلے تو نہیں بنا ہے، اس کو بنے ہوئے الحمدللہ 74 سال پورے ہو رہے ہیں۔ 74 سال اس ملک کی عمر ہو رہی ہے، اور اللہ اس کو تا قیامت قائم اور دائم فرمائے۔ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ یہ جتنے بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ آج سے 10-15 سال 20 سال پہلے تک ان واقعات کا تصور تک جس معاشرے میں نہیں تھا، آج وہ واقعات پیش بھی آ رہے ہیں، پھر پیش آنے کے بعد اس میں وہ اچار چٹنی ڈال کے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ تعلیمی نظام اور ڈھانچہ بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے۔ کچھ چیزیں سمجھنے کی بھی ہوتی، آپ کہیں دشمن کے میدان میں اس کی جنگ تو نہیں کھیل رہے، میدان اس کا ہے، لڑائی اس کی ہے، جنگ اس کی ہے، مر میں رہا ہوں، استعمال میں ہو رہا ہوں۔ اس لیے دنیا کے نقشے پر وہ واحد اسلامی ملک ہے الحمدللہ کہ جس نے آج تک باطل اور پورے عالم کفر کی نظروں میں اپنے ایک اسلامی تشخص کو برقرار رکھا ہوا ہے، ٹوٹا پوٹا ہے جو بھی ہے، لیکن ہماری اس علمی، روحانی، مادی ہر قسم کی جو طاقت ہے وہ باطل کی آنکھوں میں، اور وہ اس ملک کو، دنیا کے نقشے پہ بنے ہوئے اس ملک کو اپنے لیے واحد کانٹا اور رکاوٹ سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کوئی بھی تدبیر کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ ایسے موقعوں پہ
جب چاروں طرف سے دشمن آپ پر، آپ کے ملک پر، آپ کی نظریاتی سرحدوں پر بری نظریں لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہم نادان نا عاقبت اندیش بن کر آپس میں ایسے واقعات کو لے کے آپس میں دو طبقات بن کے الجھ پڑتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں دیکھیں وہ طبقہ ہے جو خالصتاً لبرل ہے، جدت پسندی سے متاثر ہے، مغربی دنیا سے مرعوب ہے، بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے۔ وہ ایسے ایک واقعے کو، جو میں نے عرض کیا نا 74 سال میں ایسے گنتی کے چند واقعات پیش آئے، لیکن وہ ان واقعات کو لے کر پھر بڑھا چڑھا کے اور پھر بھرپور، چونکہ دجالی میڈیا ان کے پاس، اس کو خوب بیان کریں، اس کا افشا کریں، اس کو عام کریں، جبکہ دین اسلام کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اگر اس طرح کوئی بے حیائی کا واقعہ پیش آ جائے تو اس کا اخفا ہے، افشا نہیں ہے۔ ایک انسان کے گھر کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ دروازہ نہیں کھولتا کہ آؤ سب تماشا کر لو ہمارا، آؤ دیکھ لو ہمارے گھر تماشا لگ گیا۔ کوئی معاملہ پیش آ گیا تو اور انسان احتیاط کرتا ہے، آواز دھیمی کر دیتا ہے۔ مسئلے کو حل کرنا ہے، اسی گھر کے اندر کرنا ہے، لیکن دروازہ بند کر کے کرنا ہے۔ ہم پوری دنیا میں اپنے ملک کا امیج خراب کر دیتے ہیں اور اپنے تصور و تشخص کو بالکل ذلیل کر دیتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک بہت بڑا ذہن پیچھے چل رہا ہے دوست۔ تو اب وہ طبقہ ایسی چیزوں کو خوب اٹھاتا ہے کہ بھئی جی ظلم ہو گیا۔ اس میں ذرہ برابر، نقطے کے برابر کوئی شبہ نہیں کہ اگر اس طرح کا ایک بھی واقعہ ہوا، ایک بھی، اگر کوئی ناعاقبت اندیش نادان یہ کہتا ہے نا کہ بھئی جی ایک ہو گیا، تو ایک اسلامی معاشرے میں اور پھر ایک مدرسے کے ماحول میں ایک واقعے کا ہونا بھی یہ بہت بڑا دھماکہ ہے۔ جہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہو، اس میں اگر ہمارا بچہ اور بچی محفوظ نہیں ہے تو اس کو یہ کہہ کر ہم مطمئن ہو جائے کہ جی ایک حادثہ ہوا ہے، تو اس طبقے کا تو زور یہ ہے کہ بھئی اس کو اٹھائیں، عام کریں۔ اس طرف جو ہمارا کچھ دینی مزاج والا طبقہ ہے، وہ جب یہ دیکھتا ہے تو اس کے پاس دلیل یہ ہے کہ جی فلاں جگہ بھی تو ہوا، فلاں یونیورسٹی میں ہوا، کالج میں ہوا، فلاں اداروں میں ہوا، فلاں نے، اس پہ آپ نہیں کہہ رہے ہمارے، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ مقصد یہ کہ ایک گناہ اگر ایک جگہ ہو رہا ہے تو میں بھی کر لوں تو صحیح ہو گیا، دونوں چیزیں غلط ہیں اور دونوں طبقات استعمال ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے واقعات پیش آنا کیوں شروع ہوئے، اور پھر ایسی مقدس جگہوں پہ، ایسے تعلیمی اداروں میں یہ واقعات کیوں پیش آئیں گے۔ اس کے اسباب پہ، اس کے عوامل پہ ہمیں غور کرنا ہے، بجائے اس کے کہ اس کہانی کو اور اس میں جو ہے مسالے اور مربے ڈال کے اس کو مرغن کیا جائے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو اس کی بنیادی وجہ ہے، دیکھیں ہر انسان سوائے انبیاء علیہم السلام کے کوئی بھی نفس امارہ سے محفوظ نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے۔ شیطان، نفس، گناہوں کے داعیے، گناہوں کے جذبے، وہ ہر انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ گناہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے،
لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی دیندار ہے، باشرع ہے، عالم ہے، اور اس کا دن رات کا مشغلہ پڑھنا پڑھانا ہے، تو ہر انسان، ہر مسلمان کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ بھئی یہ ایک ایسا فرد ہے اس معاشرے کا جس کو دین کی سمجھ بھی ہے، اللہ کی پہچان بھی ہے، آخرت کا خوف بھی ہے، لہٰذا یہ قابل اعتماد شخص ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی مثبت سوچ ہے، اور میں تو یہ تعویل کرتا ہوں کہ جو لوگ ان معاملات پہ اتنا ناراض ہے، تو میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ان کے ناراض ہونے کے پیچھے علت اور وجہ بھی یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ملک اور معاشرے میں علماء کا، مدارس کا، اہل علم کا، دینی مراکز کا ایک تشخص اور ایک کردار موجود ہے، اور جہاں انسان کو اعتماد زیادہ ہوتا ہے وہاں کی چھوٹی کمزوری بھی بوجھ بنتی ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے دوستو کہ آج بھی اس ملک میں الحمدللہ دینی طبقات کا، اہل علم کا، مدارس کا ایک صاف کردار لوگوں کی نظروں میں ہے، لہٰذا اگر کوئی اس کو داغدار کرتا ہے تو غصہ آنا چاہیے، اور وہ آ رہا ہے۔ تو اب یہ چیزیں تو انسان کی زندگی میں ہے، گناہوں کے داعیے ہیں، لیکن بحیثیت ماں باپ کے، بحیثیت والدین کے، سرپرستوں کے، ہم کچھ کمزوریاں اپنے اندر چھوڑ جاتے ہیں۔ اپنے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے خاص طور پہ جب تک وہ شعور کی عمر میں نہ جائے، ان کی ایک ایسی تربیت کرنا، اس بات پہ بہت توجہ کی ضرورت ہوگی، ان کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ اپنے صحیح اور غلط کے بارے میں آپ کو آ کے تسلی سے بتا سکے، اور خود اپنی ایسی تربیت کرنا کہ بچے اور بچی کی لائی ہوئی شکایت اور بات کو قبول کرنا، تسلی کے ساتھ سننا۔ ہمارے ہاں دونوں اعتبار سے کمزوری۔ ایک بچے کو جب ہم ایک ادارے میں لے جاتے ہیں، داخل کرواتے ہیں، تو پھر یہ سوچ لیتے ہیں کہ بس میری ذمہ داری اس دروازے تک تھی، آگے ختم ہو گئی، اب اس نے یہیں پہ حافظ بھی بننا ہے، عالم بھی بننا ہے، فاضل بھی بننا ہے، مفتی بھی بننا ہے، یہ شیخ الاسلام بن کر یہاں سے آئے گا۔ لہذا اس کو پہلے دن کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو اب ہم نے تمہیں ایسی جگہ داخل کر دیا، تمہیں فیس دے رہے ہیں، خرچہ دے رہے ہیں، ٹفن دے رہے ہیں، باکس دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، لہٰذا اب یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا ہے۔ اب اگر اس معصوم بچے کے ساتھ کوئی غلط ہو، برا ہو، زیادتی ہو، ظلم ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کے ذہن میں یہ خاکہ اور تصور بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے یہاں کی کوئی بات ماں باپ کو نہیں بتانی، وہ تو ہمت آپ نے اس کی پہلے دن مار دی، یہاں سے خرابی کا آغاز ہوا۔ لہٰذا اگر کچھ غلط ہو بھی رہا ہے تو وہ نہیں بتا سکتا، نہیں بتا پا رہا، یا بتاتے ہوئے اس میں بہت وقت گزر جائے گا۔ یہ نقصان کیوں ہوا کہ آپ نے اپنے بچے کو وہ ذہن، وہ سمجھ اور وہ تربیت دی ہی نہیں کہ وہ اپنی زندگی میں صحیح اور غلط کو سمجھ سکے۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ بچہ کسی چیز کو غلط سمجھتا ہے اور وہ غلط نہیں ہوگی، مثلاً آ کے کہے گا کہ جی آج استاذ نے مجھے بہت ڈانٹا ہے، اب وہ غلط سمجھ رہا ہے، لیکن اب یہ ماں باپ کی سمجھ ہے کہ وہ بچے کو سمجھائیں گے۔ آج استاذ نے مجھے کھڑا کیا ہے، وہ غلط سمجھ رہا ہے، لیکن ماں باپ اس کو سمجھائیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک ایسی چیز بھی بتانا چاہتا ہو جو حقیقت میں غلط ہو، اس کو اتنی ہمت دیں، بولنے کا موقع دیں، شام رات کو بیٹھ کر اس کی بات سنیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ معاملات صحیح رخ پہ جا رہے ہیں۔ دوسری بات، اپنے اندر بھی یہ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، ظرف رکھیں کہ اگر کوئی شکایت آئے تو اس کو ہلکا نہ لیں۔ اس کے کسی نے کان بھر دیے ہوں گے، اس کو ساتھیوں نے ڈرا دیا ہوگا، اور یہ شاید سبق سے چھپنے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں،
آپ اگر یہ جملے بول کر اپنے آپ کو مطمئن کریں گے، اور وہ بچہ آ کے آپ کو روز ایک شکایت کر رہا ہے، آپ نہیں لے رہے، وہ شکایت کر رہا ہے، آپ نہیں لے رہے، وہ شکایت کر رہا ہے، آپ نہیں لے رہے، اس کو ٹال رہے ہیں، ایک جرم کی پرورش میں آپ کا پورا بھرپور حصہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، قرآن کریم کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں۔ قرآن سے ہم اتنا کٹ چکے ہیں، دور ہو چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ شاید آج ہمارے ملک میں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں اور اس کا حل پتہ نہیں کیا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں، سورہ یوسف کھولیں بالکل شروع میں، اب تفصیلی واقعہ تو آپ حضرات جانتے ہیں، وقت نہیں ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اب 11 ان کے سوتیلے بھائی ہیں، بھائی تھے لیکن سوتیلے بھائی تھے، اور ایک ان کا سگا بھائی ہے بنیامین۔ 2 بھائی ایک والدہ سے ہیں، 11 بھائی دوسری والدہ سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ایک باپ کی اولاد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر کی، لیکن قرآن کریم سے سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں اس رشتے میں بھی تھوڑا سا تفاوت آیا، ماں الگ ہو گئی نا، تو یہ ایک طبعی فطری چیز ہے کہ تھوڑا سا ذہنی بعد آ جاتا ہے، وہ تعلق، وہ محبت اس درجے کی نہیں رہتی۔ اب ان کے باپ شریک بھائی ہیں، لیکن ایک منصوبہ بنایا، ایک مشورہ کیا کہ بھئی باپ کی ساری توجہ یوسف پہ ہے، تو یعقوب علیہ السلام اس معاملے میں اپنے ان سگے 11 بیٹوں پہ اعتماد نہیں کر رہے، کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم ذرا کھیل کود کے لیے، تفریح کے لیے جنگل جا رہے ہیں، ان کو بھیج دیں۔ فرمایا نہیں، انی لیحزننی، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم اس کو لے جاؤ گے، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور کوئی بھیڑیا اس کو کھا لے گا۔ ذہن میں ایک خیال تھا کہ چونکہ بھائی سوتیلے ہیں اور ان کی نیتوں میں کچھ فتور نظر آتا ہے، اطمینان نہیں تھا، لیکن انہوں نے قسمیں کھائی کہ اس کو چھوڑ دے، اور ہوا وہی جو ہوا پھر آگے۔ دیکھیں، قرآن سے سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں محسوس ہو کہ آپ کے بچے کو کوئی تکلیف اور نقصان دے سکتا ہے، آپ پہلے سے اس بات کے ذمہ دار ہے کہ اس کا سدباب کریں۔ آپ سورہ لقمان دیکھیں، پورے حضرت حکیم لقمان رحمہ اللہ تعالی اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرما رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، یا بنیا یا بنیا یا بنیا، اے بیٹے ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ تربیت اولاد پہلے ماں باپ کریں گے، اس کو ذہنی طور پہ تیار کریں گے، آج ہم وہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے یہ نقصانات میرے عزیز و دوستو بزرگوں سامنے آتے ہیں۔ اس لیے ایسے واقعات اور ایسے حوادث، اس کا سدباب کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ صرف اپنے بچے بچیوں کو اسکول اور مدارس کے حوالے کر دینا، پھر کوئی چھان بین نہیں، کوئی ملاقات نہیں، کوئی رابطہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ اس کے باہر کے تعلقات، گیدرنگ، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ کچھ نہیں پتا، پھر اس کے نقصانات ہم حادثے کا انتظار کر کے پھر روتے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے جو ہماری ذمہ داری۔ دوسری اہم ترین بات، آخری بات، کہ دیکھیں دین اسلام نے ان سارے معاملات پر حدود طے کی۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حد ہے، ایک انسان کو حد دی، یہ کہاں سے آگے جا سکتا ہے، کہاں سے آگے نہیں جا سکتا، حدود طے کر دی۔ جو ان حدود سے تجاوز کرے، اس کو پامال کرے، اس کے لیے قرآن کریم نے شرعی سزائیں مقرر کی۔ اب وہ جرم کوئی بھی کرے، کہیں بھی کرے، کسی شکل میں بھی کرے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اگر وہ مسجد مدرسے میں بیٹھا ہوا باشرع مولوی کرے، یونیورسٹی کا پروفیسر کرے، کالج اسکول کا استاذ کرے،
فوجی کرے، پولیس کرے، وزیر کرے، فقیر کرے، جو بھی اس جرم کا مرتکب ہو جائے اور اس پر وہ جرم شرعی طور پہ ثابت بھی ہو جائے، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ چیخنا چلانا اور میڈیا پر ہائے وائے سب کچھ چل رہا ہے، لیکن کس نے یہ کہا ہے کہ بھئی جس نے یہ جرم کیا اور ثابت ہو گیا لا کے اس کو کھلے چوک پر لٹکا کر پھانسی دے دی جائے تاکہ دنیا اس خبیث سے عبرت حاصل کر لے؟ سوال یہ ہے نا، یہ مطالبہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ یہ بات جب ہوگی تو کہنا پڑے گا کہ دین اسلام کی شرعی سزاؤں کو نافذ کیا جائے، اور وہ جملہ ان کی زبان پہ نہیں آ سکتا۔ تو یہی طبقات تھے جنہوں نے اس ملک میں قائم حدود آرڈیننس کو پامال کیا تھا، یہی طبقات ہوتے ہیں جو شرعی سزاؤں کی مخالفت میں صف اول میں کھڑے تھے، آج رو رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، یہ ایک اجتماعی آواز ہونی چاہیے کہ بھئی جو جرم ہے، جس طرح اس جرم پر شور مچایا جاتا ہے، اس مجرم کی سزا کو بھی بعینہ ہی اسی انداز میں سب کے سامنے رکھا جائے۔ یہ کیا تماشا ہے کہ جرم کی کہانیاں تو چل رہی ہے، اب مجرم پکڑ میں آ گیا، اب اندر کیا ہو رہا ہے، اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، اب وہ پردہ اخفا میں۔ اس لیے اسلام کہتا ہے جب سزا دو، کھلے مجمع میں لاؤ، اس کو بیچ مجمع میں اس کو کھڑا کرو، اور پھر پورا مجمع اس کو پتھر مار مار کے سنگسار کر دے، تاکہ ایک آدمی پورے ملک اور معاشرے کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ طریقہ تو یہ ہے، لیکن ایک طرف انہوں نے وہاں کی نوکری بھی کرنی ہے اور دوسری طرف انہوں نے اسلام سے بغض بھی اتارنا ہے۔ ہمیں اپنے طور پر اس معاملے کو دین اسلام کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ہر مسلمان اس کا مکلف ذمہ دار ہے کہ اپنی اولاد، اپنے بچے بچیوں کی حفاظت کے لیے یہ تدابیر اختیار کی جائے اور پوری کوشش کی جائے۔ اس معاملے میں کسی پر اعتماد نہ کریں۔ آج ماں باپ سو رہے ہیں بالکل تسلی سے، انہوں نے 12 بجے اٹھنا ہے، بچے بچیاں اکیلے بیگ اٹھا کے کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی مدرسے جا رہے ہیں، معصوم بچے اکیلے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا ہمیں اس چیزوں پر غور کرنا ہوگا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا، اور خدا نخواستہ ایسے حادثات، واقعات پیش آئے، فوراً قانون کا سہارا لیں۔ قانون کمزوری دکھائیں تو ان افراد تک جائیں جن کو آپ نے کل ٹھپے لگا کر ووٹ دیا تھا، کہ ہمیں جواب دیں، ہمارا محلہ معاشرہ غیر محفوظ ہے، ہمیں قانون کا نفاذ چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے حفاظت فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے، جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔